بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ ہم شروع سے ایک بات پڑھتے اور سنتے آئے، حقوق دو طرح کے ہیں، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق۔ اور یہ بات بھی اکثر ہم تک پہنچائی جاتی رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف فرما دیں گے، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے جائیں گے جب تک کہ وہ بندہ خود اپنا حق معاف نہ کر دے۔ اکثر کچھ سوالات سامنے آتے ہیں، کبھی پوچھا جاتا ہے کہ پھر اللہ کے حقوق کی حیثیت زیادہ ہے یا بندوں کے حقوق کی حیثیت زیادہ؟ کبھی کہا جاتا ہے کہ سیمنٹ کی بوری مسجد میں دینے کا ثواب زیادہ ہوگا یا اناج کی بوری کسی ضرورت مند کے گھر میں دینے کا؟ پوچھا جاتا ہے نماز حج ادا کرنے کا ثواب زیادہ ہے یا کسی ضرورت مند محتاج کے کام آنے کا؟ ایسی باتیں، ایسے سوالات سامنے رکھے جاتے ہیں اور پھر غلط فہمی کا ہم شکار ہو جاتے ہیں، اس غلط فہمی کا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے حقوق پورے نہ بھی کیے جائیں تو بندوں کے حقوق پورے کرنے سے بات بن جائے گی، یا کبھی ذہن میں یہ غلط فہمی آ جاتی ہے کہ صرف اللہ کے حقوق پورے کر لیں، بندوں کے حقوق پورے نہ بھی ہوں تو بات بن جائے گی۔ ذرا ایک گہری نظر سے ہم خود دیکھ لیں کہ اس غلط فہمی کی بنیاد ہمارے ذہنوں میں کیوں پڑ گئی۔ اصل میں یہ جو بات ہم سنتے رہے، کہی جاتی رہی کہ اللہ اپنے حقوق معاف فرما دے گا، لیکن بندوں کے حقوق اس وقت تک معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ خود معاف نہ کر دیں، اس مفہوم کی تو کوئی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ ہاں، یہ احادیث ضرور ہیں صحیح مسلم میں کہ شہید کا ہر گناہ معاف ہے سوائے قرض کے۔ مشکات شریف میں موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے والدین کی نافرمانی کی ہوگی تو اللہ یہ معاف نہیں فرمائے گا اور باقی جو گناہ ہیں اسے اس کے بخش دے گا۔ ایسی احادیث ضرور موجود ہیں، لیکن ذرا غور تو کر کے دیکھیے، والدین کے حقوق پورے کرنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ ہمسایہ کے حقوق پورے کرنے کی تلقین کس نے فرمائی ہے؟ کس نے یتیموں، بے کسوں کا مددگار بننے کی تعلیم فرمائی ہے؟ جواب ایک ہی ملے گا، قرآن مجید کے اوراق پلٹ کر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، اللہ نے یہ تلقین فرمائی ہے، اللہ ہی نے ہمیں یہ تعلیم دی اور یہ سکھایا ہے۔ یعنی حقوق اللہ کی تعلیم دینے والی ذات بھی اللہ کی اور حقوق العباد کی تعلیم دینے والی ذات بھی اللہ کی۔ حقوق العباد پورے کرنا اور حقوق اللہ پورے کرنا دونوں کے دونوں اللہ ہی کا حکم ہے، اللہ ہی کی طرف سے تلقین ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی تعلیم ہے۔ حقوق اللہ پورے کرتے وقت بھی ہم اللہ ہی کے کہے پر چل رہے ہیں اور حقوق العباد پورے کرتے وقت بھی اللہ کے احکامات کی ہی تعمیل ہو رہی ہے۔ اللہ کے حقوق پہلے ہیں کہ اللہ ہی کا حکم مان کے تو حقوق العباد کو بھی مانا۔ کون جانتا تھا ہم میں سے؟ قرآن سے پہلے، اللہ کے احکامات سے پہلے کون جانتا تھا کہ حقوق العباد کیا ہیں؟ اللہ ہی نے تو بتایا ہے۔ تو حقوق العباد بھی پورے کرتے ہوئے ہم در حقیقت حقوق اللہ ہی پورے کر رہے ہیں۔ اللہ کا حق ہے کہ اس کی بات مانی جائے، اللہ کا حق ہے کہ اس کے کہے پر چلا جائے، تو حقوق العباد بھی پورے کرتے وقت
ہم اللہ ہی کے حکم پر چل رہے ہوتے ہیں، اللہ ہی کا حق ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ چاہے سیمنٹ کی بوری مسجد میں دے کر حقوق اللہ آپ پورے کر رہے ہوں، یا اناج کی بوری کسی ضرورت مند کے گھر پہنچا کر اس کی ضرورت پوری کر رہے ہوں، حقوق العباد کی صورت میں جان رکھیے دونوں صورتوں میں حکم اللہ کا پورا ہو رہا ہے۔ تو اس جھنجٹ میں، اس ذہنی کشمکش میں مت پڑیے کہ حقوق اللہ پورے کرنے ہیں کہ حقوق العباد۔ آپ حقوق اللہ پورے کرتے ہوئے بھی اللہ کے حکم پر چل رہے ہیں، اور حقوق العباد پورے کرتے ہوئے بھی اللہ ہی کا حکم مان رہے ہیں کہ وہی برتر ہستی ہے اور وہی اس لائق ہے کہ اس کے کہے پر چلا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔